غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 29ویں پارے کی سورہ ملک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، کچھ بھی امپاسبل نہیں، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت کو بنایا اور اسی نے زندگی کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تاکہ وہ تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے، تمہارا امتحان لے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں بہترین عمل کرنے والا ہے۔ گویا ہماری جو زندگی ہے، 60 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی، جتنی بھی زندگی ہے ہماری،
یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، ہم ایک امتحان دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا ہے۔ یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں آپ دیکھتے ہوں گے جب امتحان ہوتا ہے تو 2.5 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے طالب علم کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب وہ 3 گھنٹے اس طالب علم کے لیے بڑی ٹینشن کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایگزام ہے، تمہارے لیے امتحان ہے۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات غور کرنے والی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو اصل امتحان تو زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ کیا۔ آیت کریمہ پھر سے پڑھتا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ بھئی امتحان تو اصل زندگی ہے، موت پر تو زندگی ختم ہو جاتی، موت پر تو ایگزام ختم ہو جاتا ہے، مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بھی امتحان کہا ہے اور موت کو زندگی سے پہلے ذکر کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دنیا کے ہر ایگزام میں اسٹوڈنٹ کو معلوم ہے کہ مجھے 2 گھنٹے میں یہ پیپر لگانا ہے، یہ ایگزام حل کرنا ہے، مجھے 3 گھنٹے میں یہ پرچہ حل کرنا ہے، مجھے 2.5 گھنٹے میں ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ مگر دنیا کا جو سب سے بڑا امتحان ہے، اس امتحان کی سمے سیما تو اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں ہے۔ اس ایگزام کا ڈیوریشن کیا ہے، اس ایگزام کی مدت کیا ہے، اللہ نے نہیں بتائی۔ اس کی مدت موت ہے، اور ظاہر سی بات ہے موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ 5 چیزوں کی جانکاری صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جیسا کہ سورہ لقمان کی آخری آیت میں بیان کیا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کس سرزمین پر مرے گا، کب مرے گا۔ موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ یعنی اس امتحان کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ امتحان کب ختم ہو جائے گا، پرچہ کب ہاتھ سے چھین لیا جائے گا، نہیں معلوم۔ اس لیے زندگی سے بڑا امتحان موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور زندگی کو بنایا۔ اچھا، دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ بہت تیاری کر کے گیا، اب محنت سے لکھ رہا ہے، گھنٹی لگ گئی، اب ایگزامینر نے پرچہ چھین لیا، چلو بھائی ٹائم ختم۔ اب اسٹوڈنٹ مان لیجئے 5 سوال لگانے تھے، اس نے 4 ہی لگائے، تو بیچارہ افسوس کرتا ہے کہ کاش 10 منٹ کا ٹائم اور مل جاتا، میرا پرچہ کمپلیٹ ہو جاتا، میرے سوال پورے ہو جاتے۔ یہی معاملہ زندگی کا ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور موت اس امتحان کی گھنٹی ہے۔ موت آئی، امتحان ختم، پرچہ لے لیا جائے گا۔ اب موت آنے کے بعد آپ کی مہلت ختم، آپ کا ٹائم ختم، جو کرنا ہے زندگی میں کرنا ہے۔ اب موت آنے کے بعد سوائے پچھتانے کے آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 18ویں پارے میں فرمایا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب میرے بندے تیرے پاس موت آئے گی تو یہ تمنا کرے گا، رب ارجعون، اے اللہ مجھے دوبارہ تو دنیا میں لوٹا دے، ایک بار پھر سے مہلت دے دے، تھوڑا سا ٹائم اور دے دے، تھوڑا سا موقع اور دے دے۔ کس لیے؟ دنیا میں آدمی کتنے پلان بناتا ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، مکان بنائیں گے، بچے کی شادی کریں گے، بیٹی کا بیاہ کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، کیا کیا کریں گے۔ موت آئی، گیم اوور۔ موت آئی، سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب موت کے بعد بندہ دوبارہ دنیا میں آنے کا ٹائم مانگ رہا ہے۔ کس لیے؟ مکان ادھورا تھا، پورا ہو جائے، بیٹے کی شادی نہیں کر پائے تھے، کر لیں۔ اب کس لیے دوبارہ دنیا میں آنے کی مہلت مانگ رہا ہے؟ لعلی اعمل صالحا،
اے اللہ مجھے تو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دے تاکہ میں دنیا کی زندگی میں نیک عمل کر لوں، عمل صالح کر لوں، تجھے راضی کرنے والا عمل کر لوں، تجھے خوش کر لوں۔ اے اللہ مجھے تو دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جنت میں لے جانے والا عمل کر لوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کلا، نہیں، امتحان پورا ہو چکا ہے، ایگزامینیشن کی گھنٹی بج چکی ہے، موت کا فرشتہ تیرے پاس آ چکا ہے، کلا اب تجھے دوبارہ کوئی ٹائم ملنے والا نہیں ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، اب تو یہ تمنا اور آرزو جتنی کرنا چاہے اپنی زبان سے جو بھی کہنا چاہے تو کہتا رہے گا، لیکن تو تیری کوئی تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے، اب قبر کا عذاب تجھے دیکھنا ہے یا قبر کی رحمت تجھے دیکھنی ہے، اب برزخ کی زندگی تجھے گزارنی ہے۔ یہ ہے موت، انسان کی زندگی فنش ہو جاتی ہے۔ موت کبھی اجازت لے کے نہیں آتی، موت کبھی بتا کے نہیں آتی کہ آنے کے پہلے ایک میسج آ جائے کہ ہاں بھی آج ہم مرنے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، جس کے اندر جان ہے اس کو ایک دن بے جان ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کی نیکیوں کا پھل آپ کو نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ آپ برے عمل کر کے بھی دنیا میں عیش و آرام کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ نیکیاں کر کر کے بھی دنیا میں پریشان رہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے بندو کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دنیا تو دارالعمل ہے، یہ دنیا تو امتحان کا گھر ہے، یہاں رزلٹ ملے گا، تھوڑا بہت رزلٹ مل بھی سکتا ہے، لیکن حقیقت میں جو بدلہ ملے گا، جو جزا ملے گی، جو رزلٹ ملے گا وہ قیامت کے دن ملے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جس کو جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے ہٹا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کی زندگی کے چکر میں پڑ کر تم موت کو بھولے بیٹھے ہو، تم آخرت کو بھولے بیٹھے ہو، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ موت سب کو آنی ہے۔ موت یہ بھی نہیں دیکھے گی کہ آپ کتنے نیک ہیں، یہ بھی نہیں دیکھے گی آپ کتنے برے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھے گی آپ کہاں ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم لوہے کا گیٹ بنوا لو، تم سیسا پلائی ہوئی دیواریں کھڑی کر دو، تم شیش محل بنا لو، تم لوہے کے قلعے بنا لو، اینما تکونوا، تم کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، ہمارا موت کا فرشتہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ سب کو موت آئے گی، اللہ کو چھوڑ کے سب کو موت آئے گی، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ موت کے فرشتے کو بھی موت آئے گی۔ صحیح حدیثوں میں بیان کیا گیا، ان فرشتوں کو بھی موت آئے گی جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، سب کو موت آئے گی۔ کوئی ولی، کوئی نبی، موت سے کوئی نہیں بچا۔ انکار کرنے والوں نے رب کا انکار کیا، لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ جس نے موت کا انکار کیا، موت نے آ کر کے اسے سبق سکھا دیا۔ اسی لیے اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے میرے نبی آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے، آپ کو بھی موت آنے والی، اور سارے لوگوں کو موت آنے والی ہے، نبی کو بھی موت سے مفر نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ نے موت کو امتحان کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ موت انسان کی اوقات بتاتی ہے، موت بتاتی ہے کہ انسان کی اکڑ، انسان کا تکبر، انسان کا غرور کہاں آ کے ختم ہوتا ہے۔ موت بتاتی ہے کہ انسان کتنا بے بس ہے، موت بتاتی ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے، موت بتاتی ہے کہ انسان کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں۔
سورہ واقعہ اٹھائیے، سورہ واقعہ، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے موت کے ٹائم انسان کی بے بسی کا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب جان حلق پر آ جاتی ہے، جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب روح نکلنے والی ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے اپنے رشتہ دار کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو، بیٹا اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہے، بہن اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہے، بیٹا اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میرے بندو ذرا وہ ٹائم یاد کرو جب تم مرنے والے کی جاں کنی کے ٹائم، حالت نزا کے ٹائم، مرنے کے قریب والے ٹائم تم اس کے پاس ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں یہ لگتا ہے کہ مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب تم بیٹھے ہو، حالانکہ تم سے بھی زیادہ قریب اللہ کی ذات ہے، اللہ تم سے بھی زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، میرے بندو اب موت آنے والی ہے، تمہارا عزیز دنیا سے جانے والا ہے، تمہارا رشتہ دار دنیا سے جا رہا ہے، میرے بندو ہم تم سے ایک سوال کر رہے ہیں، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، تم کسی کے کنٹرول اور اختیار میں نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو مرنے والے کو ذرا تم موت سے بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا کر دکھا دو۔ نہیں بچا سکتے، موت سے نہیں بچا سکتے آپ۔ ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب دنیا کے ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب اب دوا کی نہیں، اب دعا کی ضرورت ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر سر جھکا دیتے ہیں، میڈیکل سائنس تھک جاتی ہے، انسان کے بہترین اور اعلیٰ دماغ جہاں آ کر کے تھک جاتے ہیں، اس اسٹیج کا نام موت ہے۔ اب ذرا قرآن کریم کو 29واں پارہ اٹھائیے، سورہ قیامہ، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، میرے بندو ذرا وہ ٹائم یاد کرو جب روح نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی دعا پڑھ کے دم کرنے والا، ہے کوئی دوا علاج کرنے والا، کوئی دوا کام نہیں آنے والی، کوئی دعا ابھی اب اس ٹائم کام آنے والی نہیں، کوئی رقیہ کوئی جھاڑ پھونک بھی اس ٹائم کام آنے والا نہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اب انسان کا ایک پیر دوسرے پیر سے سٹ رہا ہے، انسان کی پنڈلی دوسری پنڈلی سے مل رہی ہے، اب انسان کا جسم سکڑ رہا ہے، اب انسان کا جسم موت کے قریب جا رہا ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، میرے بندو وہ دن یاد کرو جس دن تمہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ انسان کی بے بسی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اس کی بے بسی کا کوئی اور موقع نہیں ہے میرے پیارے۔ اچھا موت ایک مصیبت بھی ہے، بلکہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی؟ دنیا کی ساری مصیبتیں ایک طرف ہے اور موت کی مصیبت ایک طرف، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو مصیبت کہا ہے سورہ مائدہ کے اندر، مصیبت الموت، موت کی مصیبت۔ موت ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چند چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے، اس میں سے جان کی کمی بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا دوسرے پارے میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی تو خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی جان کی کمی کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے میرے نبی آپ بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ کون ہیں صبر کرنے والے؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں یہ جملہ، کسی کے انتقال کی خبر سنی، انا للہ و انا الیہ،
کبھی اس کے معنی مطلب پر غور کیا یہ جملہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ ہمارے مالک کوئی اور ہے، ہمارا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں، اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے نہیں، اس نے جب چاہا پیدا کیا اور اس نے جب چاہا اٹھا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کی پوری حیثیت، انسان کی اوقات اسے ایک جملے میں سمیٹ دی گئی، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف جانے والے۔ اسی لیے موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شامل ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر کے آپ کے صحابہ بھی رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی عام طور سے اپنے صحابہ کو بھائیوں نہیں کہتے تھے، یہاں بھائیوں کہا، میرے بھائیوں، یعنی یہ منظر، یہ ٹائم تم پر بھی آنا ہے، میرے اوپر بھی آنا ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، میرے بھائیوں اس کی تیاری کرو، اس قبر کی تیاری کرو، اس دن کی تیاری کرو، اس موت کی تیاری کرو۔ امام فضیل ابن عیاض بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں کفا باللہ محبا وبالقرآن مونسا وبالموت واعظا، اللہ سے بڑا کوئی محبت کرنے والا نہیں، قرآن سے بڑا کوئی دل کو سکون دینے والا نہیں، اور موت سے بڑا کوئی سبق نہیں، موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں وَكَفَى بِخَشْيَةِ اللَّهِ عِلْمًا، اللہ کے ڈر سے بڑا کوئی علم نہیں، وَكَفَى بِالْاغْتِرَارِ بِاللَّهِ جَهْلًا، اور اللہ سے اگر کوئی بے پرواہ ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں، موت سے بڑا کوئی سبق نہیں میرے بھائی۔ اچھا، انسان کے اندر ایک نفسیاتی کمزوری ہے، ایک سائیکولوجیکل کمزوری ہے، انسان کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، سب کو پتہ ہے کہ موت آئے گی، لیکن پھر بھی انسان مرنا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر بیان کیا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، جب موت کی شدت آ جاتی ہے، جب مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، میرے بندے موت آ گئی، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہی وہ موت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ موت سے انسان بھاگتا ہے، مرنا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ وہ آدمی جو قبر میں پیر لٹکائے وہ بھی نہیں مرنا چاہتا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت، لا یزال قلب الکبیر شابا، بوڑھے انسان کا دل بھی جوان رہتا ہے دو چیزوں کو لے کر کے۔ انسان بوڑھا ہو گیا ہے لیکن دو چیزوں کے لیے جوان ہے، کون سی دو چیزیں؟ فی حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور دنیا مل جائے، تھوڑی زندگی اور مل جائے، وطول الامل، اور لمبی لمبی تمنائیں اور آرزویں اور خواہشات، یہ کر لوں وہ کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بدن کمزور ہو گیا، مگر ان دو چیزوں کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مرنے والے مرتے ہیں میرے پیارے بھائی، روزانہ کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، مگر ایک بات بتاؤں، دو قسم کی موت ہوتی ہے دنیا میں، دو قسم کے جنازے اٹھتے ہیں دنیا میں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ ابن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، اللہ کے نبی نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، یا تو یہ جنازہ جس کا جا رہا ہے یا تو یہ راحت پا گیا یا لوگ اس سے راحت پا گئے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ راحت پا گیا یا لوگ اس سے راحت پا گئے؟ آپ نے فرمایا العبد المومن، جب ایک مومن بندہ، ایک اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے،
استراح من نصب الدنیا وأذاها، وہ دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے مسائل سے نکل کر کے اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک نیک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ راحت پا کے جاتا ہے، اب اسے کوئی ٹینشن نہیں، دنیا میں ٹینشن تھی، دنیا میں بیماریاں تھی، دنیا میں تکلیفیں تھی، اب کوئی تکلیف نہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے جب وہ مرنے لگتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اسے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اے ایمان والی جان، اے اللہ کے ایمان اور دین پر جمی رہنے والی جان، اللہ کی رحمت کی طرف تو خوش ہو کر کے چلی آ۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں مومن ہوتا ہے تو وہ راحت پا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْفَاجِرُ، اور اگر بندہ برا ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، بد عمل ہوتا ہے، بد عقیدہ ہوتا ہے، فَيَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے بندے راحت کی سانس لیتے ہیں، اللہ کے بندے چین کی سانس لیتے ہیں، دنیا کے چرندے پرند اور دنیا کے جانور اور دنیا کے پیڑ پودے بھی چین کی سانس لیتے ہیں کہ چلو ایک برا آدمی دنیا سے ختم ہوا، ایک قصہ ختم ہوا، ایک برا آدمی دنیا سے گیا۔ دو طریقے کی موت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو پہلی والی موت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ جب ہمارا کوئی اپنا دنیا سے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، اگر ہو سکے تو دل و دماغ کے کسی کونے میں یہ حدیث فٹ کر لیجئے، بٹھا لیجئے۔ بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما لعبد المومن اندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الجنہ، جب میں اپنے مومن بندے کے کسی خاص رشتہ دار کو دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، اس کی کسی محبوب ہستی کو لے لیتا ہوں، اس کے بیٹے کو لے لیتا ہوں، اس کے بھائی کو لے لیتا ہوں، اس کے باپ کو لے لیتا ہوں، اس کے شوہر کو لے لیتا ہوں، اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، جب میں اپنے کسی مومن بندے کے محبوب کی جان لے لیتا ہوں، ثم احتسبہ، پھر میرا بندہ اس کے اوپر صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر کے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس اس اپنے مومن بندے کا کوئی بدلہ نہیں، الا الجنہ، سوائے جنت کے۔ بندہ اگر صبر کر لے، اللہ کہتا ہے کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے، یعنی یقیناً جنت ملے گی۔ اتنی بڑی چیز ہے اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار اور اپنے کسی عزیز کے مرنے پر صبر سے کام۔ اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے سب سے بڑا آئیڈیل اور نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے جنازے آپ نے اٹھائے؟ 6 سال کی عمر میں ماں کا جنازہ، 12 سال کی عمر میں دادا کا جنازہ، پھر اپنے چچا ابو طالب کا جنازہ، پھر وفادار بیوی خدیجہ کا جنازہ، پھر 3 بیٹیوں کا جنازہ، پھر 2 بیٹوں کا جنازہ، پھر نواسوں کا جنازہ، پھر نواسیوں کا جنازہ، پھر چچا حمزہ کا جنازہ۔ میرے نبی نے کتنے جنازے دیکھے میرے بھائی، مگر اللہ کی قسم میرے نبی نے کبھی واویلا نہیں کیا، کبھی چیخو پکار نہیں مچائی، کبھی چلائے نہیں۔ ہاں، آنکھوں سے آنسو ضرور بہے ہیں، مگر ہمیشہ اپنے صبر سے کام کیا، اور اب خود بھی صبر کیا اور اپنی اولاد کو بھی صبر کی تلقین کی۔ آپ کی نواسی امامہ بنت زینب کے انتقال کی خبر آئی، بخاری کتاب الجنائز کی روایت۔ حضرت زینب کی بیٹی امامہ کا انتقال ہوا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس خبر آئی کہ آپ کی نواسی کا آخری ٹائم ہے اور آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ کے رسول گئے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو پیغام بھجوایا، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَلَهُ مَا أَخَذَ، ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ جس کو جو چاہے دے دے اور اللہ جس سے چاہے لے لے، وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ کے یہاں ٹائم مقرر ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اے میری بیٹی تو صبر سے کام لے اور اللہ سے اجر کی امید رکھ۔ بیٹی کا پیغام دوبارہ آیا، ابا جان میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں آپ آئیے۔
اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کے گھر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو حدیث کے الفاظ ہیں، بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، بچہ آپ کی گود میں دیا گیا، وَنَفْسُهُ تَقَاقُ، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اس کے حلق سے آوازیں آ رہی تھی جیسے کسی پرانے برتن میں پانی کے گرنے کی آواز، کانہا شنن، جیسے کسی پرانے مشکیزے میں پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے، بچے کے حلق سے آوازیں آ رہی تھی۔ ففاضت عیناہ، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، محمد الرسول اللہ رونے لگے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، ہاذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، اے سعد بن عبادہ یہ آنسو تو اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھا ہے۔ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ اپنے بندوں میں رحم والے بندوں پر ہی رحم کرتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ پھر ایک اور ٹائم آیا تھا میرے نبی کی زندگی میں جب اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا واقعہ تھا، اس کے انتقال کا ٹائم تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق اللہ کے نبی نے اپنے بچے کو دیہات میں بھیجا تھا دودھ پینے کے لیے۔ ابو سیف نام کے ایک صحابی جو لوہار کا کام کرتے تھے، ان کے گھر میں اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کی پرورش ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کے بچے کا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے۔ بخاری کتاب الجنائز کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی پہنچے اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا۔ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفَسِهِ، ابراہیم آخری سانسیں لے رہے تھے۔ فجعلت عیناہ تذرفان، محمد الرسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، کون سا باپ ہے جو بیٹے کے جانے پہ دکھی نہ ہو، اور یہاں تو اکلوتا بیٹا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہا رحمتن، یہ تو رحم کی نشانی ہے، یہ تو باپ کے دل میں بیٹے کی جو محبت ہے اس کی نشانی ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ رونے لگے، دوبارہ رونے لگے، اور روتے روتے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے، اور اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ دکھی ہے، تیرا باپ صدمے میں ہے، لیکن اے ابراہیم تیرے باپ کی زبان سے آج کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا اس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس کو صبر کہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ صبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی لیے کسی کے مرنے پر چیخنا چلانا، مرنے والے کا نام لے کر کے رونا پیٹنا، اس کو حرام کہا گیا ہے شریعت میں، اس کو نوحہ کہا گیا ہے شریعت میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا من شق الجیوب ولطم الخدود، جو کسی کے مرنے پر اپنے گریبان چاک کرے، اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہمارے مذہب میں غم کی میکسیمم لمٹ جو ہے وہ 3 دن ہے۔ غم کا اظہار آپ 3 دن تک کر سکتے ہیں، دل کا غم تو کبھی نہیں بھر سکتا، لیکن غم کی جو ظاہری شکل ہے، غم کا ظاہر اظہار جو کیا جاتا ہے وہ میکسیمم 3 دن تک آپ کر سکتے ہیں۔ چوتھے دن غم کا اظہار نہیں کرنا ہے آپ۔ صرف بیوی سے کہا گیا کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے۔ تو یہ موت کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں موت سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی میں موت کی تیاری کرنے کی، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ ہمارے وہ اعزا و اقربا، ہمارے وہ رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار تو ان کی مغفرت فرما، ان کو قبر میں سکون نصیب فرما، ان کو قبر میں راحت اور آرام نصیب فرما، ان کو قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا۔ الہ العالمین ہم سب کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، ہمیں سے جو بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو فسادیوں کے فساد سے اور شریروں کے شر سے ہمارے ملک کو بچا لے۔ اے اللہ مسلمانوں کے جان و مال پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جان و مال سے کھیل رہے ہیں، اے اللہ ایسے ظالموں سے تو نپٹ لے، ایسے ظالموں کے لیے تو کافی ہو جا۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔